You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول مکرم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو آیت پاک یہ والی نازل ہوئی کہ میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ تو اسی طرح آج کل کے اس زمانے میں کسی کو مشکلات آ جائیں، علم کی کمی کے باعث لوگ نظر جو ہے وہ نظر نیاز اولیاء کے لیے مان لیتے ہیں، یا وہ جا کے درباروں پر ڈائریکٹ صاحب مزار کو مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ ہم صرف وسیلے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں یا سوال سے مراد دعا کریں، انہیں بتاؤ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں۔ وہ مجھ سے مانگے، میں انہیں ان کی سنوں گا، ان کی داد رسی کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب ذوالجلال ہر رات کے آخری حصے میں، ہر رات آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے مجھ سے جو دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اب ظاہر بستر میں سونے والا تو دعا کر نہیں سکتا، لیکن جس نے مصلی بچھایا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اسی کی عرضی سنے گا۔ تو فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر رب ذوالجلال آواز لگا کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے گا، میں اسے رزق دوں گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، اکثر لوگ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا آپ سنیے گا کہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنت سے ثابت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میری مشکل آسان فرما دے۔ تو یہ بھی اللہ وحدہ لم یزل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ذرا ترتیب سے آپ ہاتھ اٹھا کر احادیث
دعا کے متعلق احادیث، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ سیاہ ستہ، 6 کتابیں جی، ستہ کا مطلب 6 ہے، اور سیاہ کا مطلب ہے صحیح، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف، یہ 6 کتابیں انہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ معتبر کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو۔ ظاہر کہتے ہیں باہر کو، باطن کہتے ہیں اندر کو۔ ہتھیلیوں کا ظاہر یہ ہے، ہتھیلیوں کا باطن یہ ہے۔ فرمایا اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، یہ طریقہ بتایا ہے، اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، اس طرح تم اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ بندہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے، ایسے کر کے بیٹھا رہے، چپ کر کے بندہ بیٹھا رہے۔ اب جو طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بندہ اس طریقے پر ہی نہیں چل رہا تو کیا اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ قرآن نے تو ہمیں نماز کا حکم دیا، قرآن میں کسی جگہ پر طریقہ نماز نہیں لکھا ہوا، پورا قرآن اٹھائے نا آپ، کسی جگہ پر طریقہ نماز نہیں لکھا ہوا، بس اتنا کہا گیا نماز قائم کرو، اور فضائل ہیں جو قائم کرے گا، 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سنت سے مل رہا ہے۔ تو نماز کا طریقہ تو ہم نے وہاں سے لے لیا، تو دعا کا طریقہ کس سے لیں گے؟ ڈنڈی مار رہے ہیں نا یہاں پر۔ اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھوں کو بلند کر لیا جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد، فرمایا تمہارا رب حیا والا ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا ہی نہیں ہے، بھر کے بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، وہ بھر کر بھیجے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت ہاتھ دعا مکمل نہ کرتے جب تک ہاتھوں کو چہرے پر مل نہ لیا کرتے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، 3 احادیث پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے ایک بارش والی حدیث مبارکہ سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ مسجد نبی شریف کا ماحول تھا، چھم کے بارش برسی تھی، پہلے قحط تھا، بارش نہیں برس رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، تو مطلب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ دلیل نہیں ہے اللہ ہماری شارک سے قریب ہے تو بس ہاتھ باندھ کے نوابوں کی طرح بیٹھ کے اندر سے سناتے رہو، اللہ کو کوئی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو بجا لانے کا طریقہ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب سنیے ذرا، چلیں یہ تو عام طریقہ ہو گیا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیا فرض نمازوں کے بعد بھی دعا ہے؟ پہلی حدیث مبارکہ پھر سیاستہ سے ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر ہے 513۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک رات کے پچھلے پہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ 2 طریقے حضور نے بتائے، ایک رات کو پچھلے پہر، اس میں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ایک ہے فرض نمازوں کے بعد، اس میں بھی ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حضور کیتی سی یا نہیں کیتی سی، ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو جو طریقہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو جب پس پردہ رکھا جائے گا تو دعاؤں کی قبولیت کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی فرض نماز کے بعد۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ایسی عمر سے جس میں فتنہ مبتلا ہو اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب جو تیسری حدیث مبارکہ ہے دعا کے متعلق، ہاتھ اٹھانے کے متعلق، امام نسائی وہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں کفر سے، فقر سے، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں بھی یہ دعا کرتا۔ تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ دعا کہاں سے آئی، تو میں نے کہا میں نے آپ سے سنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ احادیث ہے جی دعا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے حوالے سے۔ موضوع بڑا طویل ہے لیکن اس کو مزید میں مختصر کر رہا ہوں۔ دعا قبول ہونے کی شرائط کیا ہے یہ ذرا سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد ہے اور جامعہ ترمذی ہے، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ہتھیلیوں کا باطنی حصہ اپنے کندھوں کے مقابل رکھے، یہ کندھے اس کے مقابل، اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لے، اللہ دعا قبول کر دیتا ہے۔ ایک امام طبرانی نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا روایت، فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے، طریقہ دعا یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اس کے بعد سوال کرے، اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے پہلے اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور پھر چوتھی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے، یہ وہی طرق ہے لیکن دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم تو وسیلے سے مانگتے، حضور اپنے لیے، پھر ساری امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگتا ہے، پانچویں حدیث مبارکہ ہے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، یہ نہ کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یہ جملہ نہ کہے، یہ کہے یا اللہ تو نہیں دینا ہے، ہم تجھ سے سوال کریں گے، ہماری مشکلات تو نے آسان کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ فوراً قبول فرما دیتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بچا کر رکھی جاتی ہیں کہ بروز محشر اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو نفسہ نفسی کے عالم میں انسان جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اچانک اسے کہا جائے گا یہ دعا تو نے دنیا میں مانگی تھی، ہم حشر کے میدان میں یا آخرت میں اس کو قبول کرنے ہیں، تو بندہ جو ہے وہ کہے گا یا اللہ ساری دعائیں ادھر ہی قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ دعا اس لیے بھی دیر ہو سکتی ہے، لیکن کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنے رزق پر بھی ذرا روشنی ڈالے۔ فرمایا جب پیٹ میں حرام چلا جائے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو یہ دعا نہ قبول ہونے کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔